بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک جج صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کاغذات تیار کر لیے اور بیوی کو کہا کہ اب میں تجھے اور بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بیوی کی چیخ نکل گئی کہ ہنستا بستا گھر اجاڑ رہے ہو۔ بیوی نے فوراً بھائی کو فون کیا کہ جلدی گھر آؤ۔ وہ پریشانی میں جلدی گھر پہنچے تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کے لیے کاغذ تیار کر کے لایا ہے۔ انہوں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ کیوں طلاق دے رہے ہو اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ بچوں نے جواب دیا کہ دادی اماں کو ابو 3 دن پہلے کہیں چھوڑ کر آئے۔ جب ان سے پوچھا کہ والدہ کہاں ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا کہ میں اپنی امی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ روز میری امی چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ تمہاری بیوی اور بچے مجھے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، تم مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ۔ چنانچہ میں مجبور ہو کر امی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، لیکن آج 3 دن ہو گئے، نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ نیند کی، کہ جس ماں نے مجھے پالا، کیونکہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت میری عمر صرف 2 سال تھی۔ امی نے مجھے پالا، محنت مزدوری کر کے مجھے اچھی تعلیم دلائی اور میں نے LLB کر لیا اور آج میں جج ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، جو انہوں نے میرے لیے اٹھائے تھے۔ جب میں اپنی ماں کا نہیں ہو سکا تو بیوی بچوں کا کہاں سے ہوں گا؟ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ سب کچھ مکان، گاڑی، ان کو دے کر میں بھی اولڈ ہاؤس میں ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، وہاں کم از کم میری ماں میرے سامنے تو ہوگی۔ یہ سب کچھ سن کر سب کو رونا آ گیا۔ بیوی بھی سمجھ گئی، اس نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ اپنی ساس کو میں تنگ نہیں کروں گی۔ چنانچہ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر اولڈ ہاؤس پہنچے اور سب نے ماں سے معافی مانگی، اور ماں کو لے کر جب واپس آنے لگے تو اولڈ ہاؤس میں اور بھی جتنے بوڑھے والدین تھے وہ بھی اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے کے لیے آ جائے۔ میرے بھائیوں، ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے گی۔ اگر ماں کے آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ قرضہ کئی صدیوں تک رہے گا۔ ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہ ہونے دیں۔ سکون صرف ماں کے سائے میں ہوتا ہے، اس کے سوا کہیں سکون نہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔